Assalamu alaikum students. Better today we will discuss the poem Once Upon a Time, which is written by Gabriel Okara, who is a Nigerian poet. Before moving on to the poem, we will first study a bit about the poet. So who is Gabriel Okara? He is considered to be one of the first modern African poets. Born in Nigeria, he uses folklore, religion, myth, and social issues to explore tradition and transition. His work first appeared in the magazine Black Orpheus from 1957. This poem is included in his book published in The Fisherman's Invocation 1978. So what do we get to know about the poet? یہ وہ پہلے پوئٹ ہیں جو کہ کچھ جو افریقن پوئٹس تھے ماڈرن جو پہلے تھے ان میں یہ بھی شامل ہیں. یہ نائجیریا میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا جو فولکلور تھا، ریلیجن تھا، میتھ تھا اور سوشل ایشوز تھے ان کو استعمال کیا کس چیز کے لیے؟ تاکہ وہ ایکسپلور کر سکیں، دیکھ سکیں ٹریڈیشن اور ٹرانزیشن کو، کہ ان کے کیا جو ہے ویلیوز، کیا کلچر تھے اور ان میں کیا ٹرانزیشن کا مطلب ہے چینج، کیا ان میں چینجز آئے ہیں. تو وہ کمپیریزن کرتے ہیں یوزلی پاسٹ اور پریزنٹ کا. ان کا جو فرسٹ کام تھا، جو پہلا جو چیز اپیئر ہوئی تھی وہ میگزین میں ہوئی تھی بلیک آرفیس میں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ان کی پوئم ہے ونس اپون اے ٹائم، یہ جو ہے پبلش ہوئی تھی ایک بک میں جس کا نام ہے فشر مینس انوکیشن. So before starting the poem, let's see what is the idea of the poem. Just means the idea. The poem Once Upon a Time is a conversation between a father and his son. The son does things with emotions and father wants to forget his fake personality and relearn and recreate his personality by following the values of the past. اب آئیڈیا کیا ہے اس پوئم کا؟ یہ ہے کہ یہ جو ہے پوئم کنورسیشن ہے ایک باپ اور بیٹے کے درمیان. اب جو بچہ ہوتا ہے وہ ہر کام جو ہے وہ دل سے کرتا ہے، اس میں کوئی پریٹینشن نہیں ہوتی، کچھ وہ فیک نہیں کر رہا ہوتا. جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر اور باہر سیم ہوتا ہے، ظاہر اور باطن اس کا جو ہے ایک ہوتا ہے، دکھاوا کسی قسم کا نہیں ہوتا. جبکہ دوسری طرف جو ہے اس کا جو فادر ہے ہی وانٹس ٹو فرگیٹ ہز فیک پرسنالٹی، اس نے جو اپنے آپ کو بنا لیا، جو اپنے اندر چینجز لے آیا ہے، جو آرٹیفیشل پن وہ اپنے اندر لے آیا ہے، وہ اس کو چینج کرنا چاہتا ہے. ہی وانٹس ٹو ری لرن اینڈ ریکریٹ ہز پرسنالٹی. وہ ری لرن کرنا چاہتا ہے ان چیزوں کو جو وہ بھول چکا ہے، جو اس کا کلچر تھے، جو اس کی ویلیوز تھی، ان کو جو اس نے بھلا دیا وہ ان کو واپس سیکھنا چاہتا ہے اور واپس اپنی پرسنالٹی کو چینج کرنا چاہتا ہے ان اصولوں پہ عمل کر کے جو کہ کسی زمانے میں، پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھیں. So he is not happy with his present. He is not happy with what he has become now. So now let's start reading the poem. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. But now they only laugh with their teeth, while their eyes, block cold eyes, search behind my shadow. اب اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر تھا بیٹا کہ لوگ اپنے جو ہیں دل سے ہنستے تھے جب، اور اپنی ان کی آنکھوں سے ہنسی مطلب ظاہر ہوتی تھی، کسی قسم کا دکھاوا نہیں تھا، جو ظاہر اور باطن ان کا بھی ایک تھا. پرانے زمانے میں خاصیت یہ تھی کہ لوگ جو ہیں دل سے ملتے تھے، جو کام کرتے تھے دل سے کرتے تھے، خوش تھے تو دل وہ ان کی آنکھوں اور چہرے سے نظر آتا تھا، غصہ ہوتے تھے یا ناراض ہوتے تھے تو وہ بھی ان کے چہروں پہ عیاں ہوتا تھا، اس میں مطلب کسی قسم کی دکھاوا، جھوٹ نہیں ہوتا تھا. اب دیکھیں ونس اپون اے ٹائم جو ہمارے پاس فریز ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اردو میں؟ ایک دفعہ کا ذکر تھا. تو جب بھی یہ چیز آتی ہے اس سے مائنڈ میں فیری ٹیل والی کانسیپٹ آپ کا آتا ہے کہ وہ کہانی جو کہ کبھی کسی زمانے میں ایگزسٹ کرتی تھی اور اب اس کا کوئی وجود نہیں ہے. ہم اس کو سوچ نہیں سکتے کہ واقعی ایسا بھی ہوتا ہوگا. جب ہم لوگوں کو پریوں کی، دیو کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں تو وی کانٹ امیجن کہ وہ اس طرح سے بھی ہو سکتا تھا. یہ ہمیں کوئی دور کی بات لگتی ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. تو یہ وہی والا کانسیپٹ لے کر کے آ رہے ہیں کہ جو پاسٹ کے لوگوں کی جو کیریکٹرسٹکس تھیں، جو ویلیوز تھیں، جو کلچر تھا، وہ ایک گزرا ہوا دور ہے اور اب وہ ایسا ہی دور ہے کہ آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب جو ہے
Now they only laugh with their teeth. Now they कौन है? They लोग हैं, people हैं, कि अब जो वो हंसते हैं तो वो सिर्फ उनके दांत, चीज उस तरह हंसते हैं कि बाहर दांत हैं, पूरे हैं, नजर आ रहे हैं आपको कि बंदा हंस रहा है, लेकिन उनकी आंखें खाली हैं, एम्प्टी हैं, खालीपन है। और वो जो है द सर्च बिहाइंड माई शेडो, कि यानी वो आपका स्टेटस देखते हैं, आपकी पावर देखते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं, आपका अंदर निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड दे वुड ओनली मेक यू फ्रेंड्स if you are a powerful person, or if you are financially strong, and if you are a poor person they would not like to make you friend. तो ये वाले सारे चेंजेस अब जो हैं प्रेजेंट में आ चुके हैं. So what we learn from the poem is the father is not happy with the present. He wants to recreate and relearn the past. اور وہ اپنے بیٹے سے سیکھنا چاہتا ہے اور اس کو بتا رہا ہے کہ کیسا تھا, کیا ہوتا تھا. اب کیا ہے, نیکسٹ stanza is there was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that is gone son. Now they shake hands without hearts while their left hands search my empty pockets. اب کہتے ہیں کہ ایک وہ وقت بھی تھا جب واقعی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جب ہاتھ ملاتے تھے تو وہ اپنے دل سے ملاتے تھے, لیکن اب وہ وقت گزر چکا ہے. اب جو ہے لوگ بغیر دل کے ہاتھ ملاتے ہیں, جبکہ ان کے جو الٹے ہاتھ ہیں وہ ان کی خالی جو پاکٹس ہیں ان کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, while their left hand search my empty pockets, کہ وہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, آپ کا یہ جو پہلے بات ہو چکی کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے اس کو سرچ کرتے ہیں. ان کو آپ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے. they would only make you friends اگر آپ کے پاس کچھ ہے, کچھ ان کو دینے کے لیے. اگر آپ دینے والے نہیں ہیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, تو they would not waste their time on you. They would go and search for someone else who is rich and financially strong or who is powerful. تو یہاں پہ یہ جو ہے بیسک پاسٹ اور پریزنٹ کا دوسرا ڈفرینس انہوں نے بتایا. دیکھیں یہ جو یہ پکچرس ہیں یہاں پہ دیکھیں, there was a time indeed they used to shake hands with their hearts but that is gone son. اب یہ پکچر سے ہمیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ ہے پاسٹ کے لوگ ہیں. دیکھیں جو امیج کریٹ ہو رہا ہے ابھی اس وقت, ان کی آنکھیں اور ان کے جو چہرے ہیں وہ ان دونوں پکچرز میں ایسے ہی ہیں جیسے پاسٹ کے لوگ ہوتے تھے, کہ وہ جو ہے دل اور ان کی آنکھیں ایک ہی جو ہے رنگ دے رہی ہیں, کوئی دکھاوا کوئی جھوٹ نہیں ہے, دل سے یہ لوگ مل رہے ہیں. دوسری طرف یہ وہ پکچر ہے کہ when you are trying to help someone you are making them grow and they are stopping you to مطلب وہ آپ کو جو ہے اسٹاپ کر رہے ہیں, روک رہے ہیں کس چیز سے, گروتھ سے, آپ کی گروتھ سے روک رہے ہیں. وہ آپ کو جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں جبکہ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں. اسی طرح there is this concept of fake friends, کہ وہ آپ کو جو ہے دوست جو اگر بنا رہے ہیں تو ان کا مقصد آپ سے کچھ نکالنا ہے, وہ آپ کو ہٹ کر رہے ہیں, آپ کی بیک پہ ہٹ کر رہے ہیں. اپیرنٹلی آپ کو لگے گا کہ بہت اچھے دوست ہیں, ان سے اچھا دوست کوئی ہو نہیں سکتا, لیکن اصلیت کیا ہوتی کہ ان سے برا مطلب ان سے بڑا دشمن آپ کا کوئی نہیں ہے. تو these are some of the concepts that have been touched upon in this poem. Now the third stanza is feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home, once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. اب کہتے ہیں کہ آؤ گھر آؤ, دوبارہ آؤ, اپنا گھر سمجھو. اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں یہ سمجھتا ہوں, فادر جو ہے یہ جو باپ ہے اپنا بتا رہے ہیں کہ جب میں ایسا سمجھتا ہوں کہ میں دوبارہ جاتا ہوں, میں اپنا ہی گھر سمجھتا ہوں, تو وہ ایک بار سمجھ سکتا ہوں, دوسری بار سمجھ سکتا ہوں, تیسری بار آتی ہی نہیں ہے. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ 2 دروازے مجھ پہ بند ہو چکے ہوتے ہیں. تو there is no warmth. They will warm welcome you for first or second time, لیکن تیسری بار آ کر کے وہ جو ہے ختم کر دیتے ہیں. اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں, کوئی آپ کو اتنی امپورٹنس, کوئی اتنی ویلیو نہیں دینا چاہتا. اب آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں گے بالکل سچ ہے کہ لوگ جو ہے اپنا گھر بلانا پسند نہیں کرتے, مہمان کو جو ہے زحمت سمجھتے ہیں, جبکہ ہمارے اسلام میں کتنا کانسیپٹ ہے مہمان نوازی کا, لیکن دیٹ از دی تھنگ آف دا پاسٹ نو. اب بہت کم لوگ ہیں جو کہ اچھا سمجھتے ہیں مہمان نوازی کرنا اور خوش ہوتے ہیں, دل سے خوش ہوتے ہیں کوئی مہمان آ جائے تو.
تو یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ بظاہر تو آپ سے یہی کہیں گے کہ آؤ اچھا لگا خوش ہوئے یہ سب، لیکن جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے رویوں کا مطلب ڈفرینس دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، کہ وہ بات ان کا وہ مطلب نہیں تھا جو وہ کہہ رہے تھے. اب وہ اپنے یہاں ان فرسٹ 3 stanzas میں جو ہے he has talked about the difference between past and present. In the fourth stanza he will be telling his son about the things that he has learned. اس نے تو ٹرانزیشن کا فیز دیکھا نا کہ اس کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کیا تھا، پھر اب چینجز کیا کیا آ چکے ہیں. تو اب وہ اس کو بتا رہے کہ جو چینجز آئے اس میں اس نے کیا لرن کیا. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses. Home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smiles like a fixed portrait smile. اب وہ اپنے بیٹے کو بتا رہے کہ میں نے کافی چیزیں سیکھی. اس میں انہوں نے کیا سیکھا ہے کہ میں نے جو ہے چہرے کو بدلنا سیکھا ہے کپڑوں کی طرح. اب میں مختلف چہروں کو سجا لیتا ہوں اور مجھے مشکل نہیں ہوتی. ہوم فیس گھر کا ایک الگ چہرہ ہے، آفس کا الگ چہرہ ہے، باہر نکلے تو الگ چہرہ ہے. آپ نے کسی کو بلایا مہمان بنے تو آپ ہوسٹ بنے تو آپ کا الگ چہرہ ہے، پارٹی پہ گئے تو آپ کا الگ چہرہ ہے. with all their conforming smiles and like a fixed portrait smile. اب ہر چہرے پہ ایک آپ نے مخصوص جو ہے اسمائل مسکراہٹ سجا دی ہے، لائک اے فکسڈ پورٹریٹ اسمائل. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تصویر ہو، اس سے آپ ذرا بھی ہلتے نہیں ہیں. تو اس کا یہ مطلب کیا ہے کہ اتنا دکھاوا بڑھ چکا ہے، اتنی سجاوٹ آ گئی انسان کی کہ وہ مختلف طریقوں سے بیہیو کرنا شروع ہو گیا. وہ گھر پہ بالکل کچھ اور ہے، وہ آفس میں کچھ اور ہے، اسٹریٹ پہ وہ کچھ اور ہے، مہمانوں کے سامنے کچھ اور ہے. مہمانوں کے سامنے بہت اچھا دکھاوا ہے، ایک بہت اچھی مسکراہٹ ہے، لیکن اندر سے خالی ہے. باہر پیچھے جا کر کے شاید وہ برائی کریں. گھر میں انسان کا ایسا چہرہ ہوتا ہے، آفس میں جو ہے یوزلی لوگ فیک مطلب اپنی پرسنالٹی دکھاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ I have learned to laugh with only my teeth. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں نے بھی یہ چیزیں سیکھ لی ہیں کہ اب میں بھی صرف دانت سے ہنستا ہوں، میں صرف دکھاوا کرتا ہوں، اندر سے نہیں خوش ہوتا. جب میں کسی سے ملتا ہوں یا کسی سے جب میں ہاتھ ملاتا ہوں تو بغیر دل کے ہاتھ ملاتا ہوں. and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance. To say glad to meet you without being glad, and to say it has been nice talking to you after being bored. کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا چیزیں سیکھ لیں. پہلے اپنا چہرہ سجاوٹ سیکھ لی، جو ہے دکھاوا سیکھ لیا میں نے کہ کہاں پہ کس طرح سے جو ہے اپنا چہرہ رکھنا ہے، اپنی اصلیت جو ہے اپنی ایک اندر کی جو آپ کی نیچر ہے پرسنالٹی اس کو سامنے نہیں آنے دینا. دوسری چیز کیا سیکھی کہ انہوں نے جو ہے مسکراہٹ وہ سیکھ لی جو دل سے نہیں نکلتی، صرف ایک مکینیکل اسمائل ہے. اسی طرح سے ہاتھ جو ہے ملا کے کہے واٹس اپ اور دل میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے. اسی طرح سے اس نے یہ کیا سیکھا، لوگوں کو گڈ بائی کہنا سیکھا، اللہ حافظ، جبکہ اصل میں دل میں کیا ہوتا ہے گڈ ریڈنس، اچھا جان چھوٹی. ٹو سے گلیڈ ٹو میٹ یو، آپ سے مل کر کے خوشی ہوئی، لیکن وداؤٹ بینگ گلیڈ کوئی خوشی نہیں ہے دل میں. یہ صرف ایک جملہ ہے جو آپ نے پکڑ لیا اور اب بول دیتے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کس سے مل رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، اس کا نام کیا ہے، بٹ یو وڈ سے گلیڈ ٹو میٹ یو اینڈ دین اٹس گون. آپ کو نہ وہ شخص یاد رہے گا نہ وہ شخص آپ کو یاد رکھے گا. تو اتنا جو ہے لوگوں نے جملے پکڑ لیے ہیں جس میں کوئی سچ نہیں ہوتا، کوئی فیلنگس ایموشنس نہیں ہوتے. اینڈ ٹو سے اٹس بین نائس ٹاکنگ ٹو یو آفٹر بینگ بورڈ. کسی سے آپ جو ہے مسلسل بات کر رہے ہیں اور مجھے آپ سے مل کے بہت اچھا لگا، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، لیکن اصلیت کیا ہے کہ آپ شدید بور ہوئے اور آپ جو ہے دل میں دعا کر رہے تھے کہ یہ شخص کب جائے اور میری جان چھوٹے. تو کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں میں سیکھ چکا ہوں. اب نیکسٹ اس میں کیا بتا رہا ہے، اپنی اس نے بتایا کہ کس طرح سے اس نے بھی یہ چیزیں اپنی بائی چوائس اس نے یہ جو چیزیں اختیار کی. اب نیکسٹ اس میں کیا بتا رہا ہے سینسر میں، بٹ بلیو می سن I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs.
So show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile. Once upon a time when I was like you. अब कहता है मेरा यकीन करो बेटा, मैं जो है वही बनना चाहता हूँ जो कि था जब मैं तुम्हारे जितना था. मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद जो मैं बन चुका हूँ. मैं जो है जो चीज़ें प्रिटेंड करता हूँ वो मैंने अपना तो नहीं है अपना, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ. मैं इन सारी चीज़ों को भूलना चाहता हूँ, अनलर्न, कि मैं उन सारी चीज़ों को दोबारा भूलना चाहता हूँ. ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, म्यूटिंग का यहाँ पे मतलब होगा डेडली डेड थिंग्स, कि ये चीज़ें आपको ख़त्म करने वाली है ना. आप जब खाली हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं, जब आप इतना दिखावा करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, तो आप अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं. तो कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को, ये जो म्यूटिंग, जो ख़त्म करने वाली चीज़ें, इनको भूलना चाहता हूँ. और सबसे ज़्यादा मैं क्या चाहता हूँ, मैं उस चीज़ को दोबारा, उस हंसी को दोबारा सीखना चाहता हूँ. उस फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ लाइक अ स्नेक्स बेयर फैंग्स. वो अपने आप को, खुद को जो मिला रहा है, वो अपने जो कह रहा है कि मेरे जो दांत हैं वो एक जो है पॉइजनस है, स्नेक की तरह, सांप की तरह जो है पॉइजनस है, कि वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर है, बज़ाहिर है, अंदर से कुछ नहीं. तो मैं वो उस हंसी को वापस लाना चाहता हूँ जो मैं कभी हंसता था, दिल से हंसता था. सो शो मी सन, तो बेटा मुझे दिखाओ, हाउ टू लाफ, किस तरह हंसा जाता है. शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल, मुझे दिखाओ कि किस तरह से मैं पहले हंसता और मुस्कुराता था दफ़ा एक दफ़ा जब मैं तुम्हारे जैसा हुआ करता था, तुम्हारे जितना हुआ करता था. तो पॉइंट का हमें क्या पता चला इससे, कि यहाँ पे अब वो यही कह रहे हैं कि मुझे वो पुराना वक्त जो है वापस लौटा दो, वो बचपन जो है, जो मैं जिस तरह से था, वो मुझे वापस चाहिए. वो वैल्यूज़, वो कल्चर जो है मेरा, वो मुझे वापस चाहिए. मैं इन चीज़ों से खुश नहीं हूँ जो मैं बन चुका हूँ, जो हमारी इस वक्त मौजूदा दौर में चल रहे हैं. यहाँ पे we will get to know about the speaker's perception of changing culture, attitude and value in his country, कि क्या क्या चीज़ें जो हैं बदल चुकी हैं. कल्चर बदल गया, लोगों का एटीट्यूड बदल गया, वैल्यूज़ बदल गई उसके जो है मुल्क में, लेकिन वो इन चीज़ों से नाखुश है. उसको ये चीज़ें बेकार, खाली, बेमकसद लगती हैं और वो उन चीज़ों से निकलना चाहता है. Okay, these are some of the pictures to show you the theme of the poem. आप देखें, अपेरेंटली टॉम एंड जेरी किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं, लेकिन इनकी आंखें, देखें स्माइल है, लेकिन इनकी आंखें इनका ट्रूथ दिखाने के सच क्या है. फिर पीछे देखें इनके क्या क्या पकड़ा हुआ है एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए. बट नाउ दे आर शेकिंग हैंड्स एंड दे आर स्माइलिंग. इसी तरह से बज़ाहिर आपसे कोई शख्स, आपका दोस्त अच्छी तरह मिलता है, लेकिन पीछे उसकी इंटेंशन ये होती है, ईवल इंटेंशन होती है, आपको नुकसान पहुंचाने वाली. इसी तरह से देखें, दे आर शेकिंग हैंड्स, ही इज़ अपेरेंटली अ सिंसियर पर्सन. ठीक है, वो उसके दिल में जो है कोई नहीं, उसकी आंखें भी ऐसे ही दिखाई जाए. लेकिन ये जो शख्स है बज़ाहिर मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, लेकिन पीछे इसका मकसद बहुत ईवल है, वो इस शख्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है. अब अगर आप देखें तो इसके हाथ में ब्रीफ केस है, कोट पहना है, टाई है, इसके जो लुक्स हैं इससे हमें समझ आता है कि ही 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 मे बी अ डॉक्टर और अ बिजनेसमैन, कुछ भी, मतलब किसी अच्छी पोस्ट पे है. ठीक है, फाइनेंशियली ये स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है. तो फॉर दिस रीज़न ही इज़ ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम. ये इसको इसलिए दोस्त बनाना चाहता है ताकि इससे फ़ायदा उठाए. ये असल में इससे, इसकी नेचर की वजह से दोस्ती नहीं करना चाहता. इसी तरह से सी इन दिस पिक्चर, किस तरह से जो है मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से जो है आप दुखी हैं. ये हम जो है स्पीकर यानी फादर का जो है वो कर सकते हैं, कि बज़ाहिर वो प्रेजेंट जो है उसमें खुश नज़र आ रहा है, दिखावा कर रहा है, लेकिन वो अंदर से नाखुश है कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसको पसंद नहीं कर रहा. So now let's see the literary devices that have been used in the poem Once Upon a Time. Alliteration, ये आप लोग देख लीजिए, hands without hearts, her sound, these muting things, the things. So show me sun when I was, ये सारी आपकी alliteration हो गई है. Similarly, I've learned to wear many faces like dresses, ये एक आपकी हो गई, many faces like dresses.
with all their conforming smiles like a fixed portrait smile, like का use हुआ है यहाँ पे smiles को जो है एक pictorial smile से आप बता रहे हैं. इसी तरह से like a snake's bare fangs, तो ये आपकी simile हो गई. Enjambment, and I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. enjambment क्या होती है, जहाँ पे जो है एक ही आइडिया जो है चल रहा होता है, जहाँ पे कोई आपकी गैप स्पेस नहीं आती, कोई पॉज नहीं आता, कोई स्टॉप नहीं आता, ऐसे ही चलता चला जाता है और फिर आइडिया एंड पे ख़त्म होता है, तो इसको enjambment कहते हैं. आई होप द पोएम इज़ क्लियर नाउ. अगर कोई क्वेश्चंस हो आप लोगों के तो आप लोग जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू.